کہ حالیہ کچھ عرصے میں جو ہے پاکستان نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری محاذ پہ، ان سب سے زیادہ جو بے چین ہے وہ بے چین صرف دو ہی لوگ ہیں، نیتن یاہو نمبر دوسرے پہ آتے ہیں مودی، کیونکہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے جو ہونے جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اسرائیل نیتن یاہو کا ہے۔ اینڈ ڈپلومیسی جس طریقے سے پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں کہ ایک اور درار پڑ چکی ہے سہیل آفریدی صاحب کے درمیان اینڈ مراد سعید کے درمیان، کہ پی ٹی آئی بھی اب ایک پیج پہ نہیں رہی۔ جی السلام علیکم، اور آج میں آپ کے ساتھ دو اہم خبریں جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، دو اہم خبریں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، دوسری بھی ان سے جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ خبر جو ہے وہ ڈراپ سائٹ کے حوالے سے۔ جی ہاں، میں آج آپ کو بہت بڑے ایک حساس ترین ذرائع نے جو مجھے بتایا ہے ڈراپ سائٹ کے حوالے سے، جو اس پوری خبر کے پیچھے، اس لیک کے پیچھے جو ایک سازش ہے، ایک پوری جو چال ہے، وہ چال بے نقاب کر رہے ہیں۔ وہ چال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حالیہ کچھ عرصے سے پاکستان جو ہے اس وقت پوری دنیا پہ شائع ہوا ہے، چاہے وہ پاکستان کی ملٹری ہو، چاہے وہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہو، چاہے وہ پاکستان کی پولیٹکس ہو۔ تو اس وقت پوری دنیا جو ہے صدر ٹرمپ سے لے کے کینیڈا تک، آسٹریلیا تک، ایون بھارت میں بھی جو ہے لوگ وہ پاکستانی فیلڈ مارشل کے اور شہباز شریف کے دیوانے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ کچھ عرصے میں جو ہے پاکستان نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری محاذ پہ، ان سب سے زیادہ جو بے چین ہے وہ بے چین صرف دو ہی لوگ ہیں۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں نیتن یاہو، نمبر دوسرے پہ آتے ہیں مودی۔ ہاں جی، ان دونوں کو بڑی پرابلم ہے کہ پاکستان جو ہے اتنا کلیدی کردار کیوں ادا کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں، اور پاکستان یہ ڈیل کیوں کروا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے جو ہونے جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اسرائیل نیتن یاہو کا ہے۔ اب جو نیتن یاہو کرنے جا رہا ہے، وہ نیتن یاہو کیا کر رہا ہے، وہ پاکستان کے خلاف جو ہے ڈیپ فیک پروپیگنڈا کر کے جا رہا ہے۔ اینڈ جیسے کہ ڈس انفوز کی جو لیب تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یورپین میں وہ بھی زائونسٹ جو ہے یہودی جو ہے ان کو چلا رہے تھے، اور اب وہ جو ہے ڈراپ سائٹ کے تھرو جو ہے ایک فیک سائفر جو ہے وہ لیک کروایا ہے، اور پاکستان کی ساکھ مجروح کرنے کی پوری ایک بے بنیاد کوشش کر رہا ہے، جو ایک ناکام کوشش ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے اس میں جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں وہ زائونسٹ لابی دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی بی ایس کا جو انٹرویو تھا، خبر تھی، پھر 60 منٹ کا جو نیتن یاہو کا انٹرویو تھا، اس میں نیتن یاہو نے خود یہ اعتراف کیا ہے، ہاں جی پاکستان جو ہے نا اس وقت وہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ہے وہ تعلقات خراب کروا رہا ہے۔ یعنی کہ اب نیتن یاہو کو جو ہے پاکستان کا ڈپلومیٹک رول جو ہے کھٹک رہا ہے، اس لیے وہ ایسے کام کر رہا ہے جیسے کہ امریکن جو لابی ہے، زائونسٹ لابی ہے، وہ پاکستان سے دوری اختیار کرے اور دراڑیں پڑے۔ لیکن یہ اس وقت نیتن یاہو کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ناممکن چیز ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ جو ہے سینیٹر لنسے گرام اینڈ دیگر جو زائونسٹ لابی، بھارتی لابیز، ساری جو پاکستان دشمن لابیز ہیں وہ ایکٹیویٹڈ ہے، لیکن کسی کو کہیں سے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ملٹری محاذ پہ بھی اس وقت سب سے زیادہ تگڑا ہے، اینڈ ڈپلومیسی جس طریقے سے پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو ڈراپ سائٹ کا جو ہے وہ ایک ڈراپ سین تھا، جو سائفر ہے وہ فیک ہے۔ لیکن یہیں سے جڑی ہوئی دوسری خبر ہے، ڈراپ سائٹ پہ جو ہے جشن کون منا رہا ہے؟ ڈراپ سائٹ پہ جشن منا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو ڈراپ سائٹ کا جو سائفر لیک ہوا ہے اس پہ نہ تو ڈپلومیٹک کوڈز ہیں، نہ تو اس کی ڈپلومیٹک لینگویج ہے۔ حالانکہ عمران خان کا مجھے ایک بیان یاد آتا ہے، تو وہ جو ہے آتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جو مشہور تھا، وہ ایک پیج یوں لہراتے ہیں، تو وہ تو سائفر ایک پیج کا تھا۔ پھر انہوں نے بیٹھ کے ARY کے ایک پروگرام میں، ماریا میمن کے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا وہ سائفر کہیں گم ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہاں غائب ہو گیا۔ یہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے اور ان سے سائفر غائب ہو گیا ہے۔ اگر کل خدا نہ خواستہ جو ہے، خدا نہ خواستہ کیا، یہ کیس تو آگے چل کے ٹریزن میں آئے گا، اور یہ اگر کیس چلتا ہے تو اس کی سب سے بھاری قیمت کس کو چکانی پڑے گی، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ وہیں پہ ہی میں پی ٹی آئی کے انٹرنل جو ہے آپ کو جو ہے چیزیں بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی پنجاب اینڈ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا بالکل دو حصوں میں اب بالکل تقسیم ہو چکی ہے، کیونکہ ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی سی ایم خیبر پختونخوا کی، سہیل آفریدی صاحب کی۔ وہ کہتا ہے جی ہمیشہ جو ہے خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ ایک پختون مار کیوں کھائے، چاہے وہ رینجرز ہو، پولیس ہو، لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی سے اسلام آباد دھرنے پہ جاتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ پختون مار کھا کے واپس آتے ہیں۔ پنجاب والے جو پنجابی ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں، چاہے وہ پنجاب کی لیڈرشپ ہو یا پنجاب کے کارکن ہو۔ تو یہ بہت بڑا الزام لگا ہے پنجاب کی لویلٹی کے اوپر کہ وہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے مخلص نہیں ہے۔ اور یہیں پہ آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ جتنے بھی ہیں اپوزیشن لیڈر ہو گئے یا دیگر پی ٹی آئی رہنما ہو گئے یا جتنے بھی جو ہے اپوزیشن کے الائنس ہو گئے، ان کی بھی اسٹریٹجی کلیئر نہیں ہے کہ عمران خان کو کیسے، کب اور کیوں چھڑانا ہے۔ لیکن وہیں پہ ہی ایک اور اندر کی خبر بتا دوں کہ ایک اور درار پڑ چکی ہے سہیل آفریدی صاحب کے درمیان اینڈ مراد سعید کے درمیان۔
کہ اب دونوں کی رائیں جو ہیں وہ جدا ہو چکی ہیں. یہ میں آپ کو ایک اہم خبر بتا رہا ہوں, بہت اہم ذرائع سے بتا رہا ہوں, کیونکہ اب جو اپنا سہیل آفریدی صاحب ہیں اور جو خالد خورشید اینڈ مراد سعید, ان کا جو آپس میں نیکسس تھا وہ اب ٹوٹنے لگا ہے. اور اب آپ کو پتہ چلے گا کچھ دنوں میں جو ہے جیسے ہی مراد سعید صاحب جو ہیں غائب ہو جاتے ہیں, جیسے ہی وہ سرفیس ہوں گے, نمودار ہوں گے, ظاہر ہوں گے کہیں سے, تو ان کا پہلا حملہ جو ہے وہ سہیل آفریدی پہ ہوگا اور وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے میسج بھجوائیں گے کہ آپ کا یہ کھلاڑی بھی, آپ کا یہ ترپ کا پتہ بھی ناکام ہو گیا ہے اور یہ کھیلنے کے قابل نہیں رہا ہے, لہٰذا اس کو بھی رن آؤٹ کروائیں یا یہ آؤٹ کروا کے پویلین سے ہی باہر پھینکوا دیں. تو یہ ساری اپڈیٹ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب ایک پیج پہ نہیں رہی, اور پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑی دراریں کافی عرصے سے ہیں, کیونکہ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کی پوری جو ہے اس لیڈرشپ میں کہیں سے بھی ایک سینٹرلائزڈ لیڈرشپ نہیں ہے. چاہے وہ عدالتوں میں ہوں, لطیف کھوسہ صاحب ہوں, وہ اگست کی ڈیٹ مانگتے ہیں, بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جولائی کی ڈیٹ دیتے, تاکہ یعنی کہ جو وکیل ہیں, وکیل صاحبان, ان کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز کو کیسے چلا رہے ہیں. نمبر دوسرا کہ یہ ملاقاتیں جو عمران خان صاحب سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی بھی حکومت کی وہی آفر ہے کہ پہلے ہمیں ایشورنسز دو کہ عمران خان کی ملاقات پہ جو ہے وہ سیاست نہیں ہوگی, اگر سیاست کریں گے تو ملاقات نہیں ہوگی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے آن دی ریکارڈ کافی ٹی وی شوز میں بھی کہہ چکے ہیں.